بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنے اس درس میں بھی اسی مطلب ہی کو تسلسل دیتے ہیں کہ اس وقت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حالات کو قابو میں لیا اور کس طرح سے اپنے بابا کی ہوئی جنگ اور یزید کے مقابلے میں کس طرح سے فتح حاصل کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ابن قتیبہ نے نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم 12 لڑکے جو جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، چھوٹے تھے، ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ہمیں پیش کیا گیا تو یزید نے وہاں یہی کہا کہ مجھے تو امام حسین علیہ السلام کے نکلنے کا علم ہی نہیں تھا اور مجھے تو قتل کرنے کا بھی، ان کے قتل ہونے کا بھی علم نہیں تھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی تمہارے نفسوں میں یا زمین میں الا فی کتاب، مگر وہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، من قبل ان نبرأھا، خلق کرنے سے پہلے، یعنی کائنات کو خلق کرنے سے پہلے یہ چیز لوح محفوظ میں موجود ہے کہ اس طرح سے ہوگا، فلاں ظالم یہ ظلم کرے گا، فلاں آدمی بے گناہ فلاں کو قتل کرے گا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں، چونکہ اللہ کا علم ازل سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا ہے۔ امام علیہ السلام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو ازل سے علم تھا، لوح محفوظ میں موجود تھا کہ یزید تو نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرنا ہے، جبکہ یزید مقابل میں پھر وہی کوشش کرتا تھا کہ نہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے یہ کرتوت ہیں، کہ وہ دوسری آیت کو پڑھتا تھا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہاری مصیبت تمہارے پاس پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ابن عبد ربہ نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے اور حافظ طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔ ان علماء کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید نے نہیں بولنے دیا، جو بات وہ کرنا چاہ رہے تھے اس بات کو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ابن عاصم کوفی اور خوارزمی نے جو روایت نقل کی ہے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب سامنے آئے یزید کے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یا پچھلی روایتوں میں جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں یہ اشعار کا ذکر نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان اشعار کا ذکر کیا ہے کہ امام علیہ السلام یہ پڑھ رہے لا تطعموا ان تہینون ونکرمکم وان نکف الاذی عنکم وتؤذون، تم اس چیز کی طمع نہ کرو کہ تم ہماری اہانت کرو اور ہم تمہاری عزت کریں، اور تم ہمیں اذیت کرو اور ہم اپنے ہاتھوں کو تم سے روک لیں۔ فاللہ یعلم ان لا نحبکم، اللہ جانتا ہے کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے، ولا نلومکم ان لم تحبونا، اور اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے تو بھی ہم تمہاری ملامت نہیں کرتے۔ تو یزید نے کہا کہ تو نے سچ کہا، لیکن تیرے باپ اور دادا جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ امیر اور بادشاہ ہوں۔ یہاں علی علیہ السلام کو بھی ساتھ یہ تہمت دے رہا ہے۔ الحمدللہ الذی اضلہما وصفا قدیما، اللہ کا حمد ہے جس نے ان کو رسوا کیا عیاذ باللہ اور ان کو قتل کیا۔ اب یہ علی کا پوتا اپنے دادے کے بارے میں یہ کلمات سنے تو چاہے جس خستہ حالت میں بھی ہیں، چاہے پھوپھیاں اور بہنیں ساتھ ہیں، چاہے باپ کے قلم شدہ سر سامنے ہے، نیزے پر ہے یا یزید کے دربار میں ہے، لیکن علی کے پوتے کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ ایک دفعہ جوش میں آئے تو فرمایا یبن معاویہ و ہند و صخر، یعنی سب نام برے نام ہیں، باپ کا نام لے، اس کے دادے کا نام لے، اس کی دادی کا نام لے، آئے معاویہ ہند و صخر کا بیٹا، لم یزل آبائی و اجدادی فیہم الامرہ، ہمیشہ سے میرے باپ دادا اور میرے اجداد تو ہمیشہ سے بادشاہ چلے آ رہے ہیں، تو کس بادشاہت کی بات کر رہا ہے؟
من قبل ان تلد، اصلا تو دنیا میں نہیں آیا تھا کہ وہ بادشاہ تھے، یعنی فرمانا چاہتے ہیں اللہ نے میرا آدم تک وہ سلسلہ رکھا ہے کہ اپنے دور میں وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ بادشاہ اس معنی میں کہ سردار ہوا کرتے تھے، لوگوں میں ان کی عزت اور احترام ہوا کرتی تھی، لوگوں کے وہ فیصلے کرتے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ جَدِّي علی ابن ابی طالب یوم بدر و احد والاحزاب فی یدہ رایۃ رسول اللہ، میرے دادا علی وہ تھے کہ بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا جھنڈا ہوتا تھا، علم ہوتا تھا۔ وَأَبُوكَ وَجَدُّكَ فِي أَيْدِيهِمَا رَایَاتُ الْكُفْرِ، تیرے باپ دادا کے ہاتھ میں ان جنگوں میں کفر کے جھنڈے ہوا کرتے تھے۔ پھر امام نے فرمایا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم خیر الامم بعطرتی وبأہلی بعد منقلبی منہم اسارا ومنہم ذرجوا بدمی اکان ھذا جزائی ان نصحتکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی، کہ کیا تم جواب دو گے جب نبی تم سے کہیں گے کہ تم نے کیا کیا جب کہ تم خیر اور بہترین امت تھے، تم نے میری عطرت سے، میرے اہل سے میرے جانے کے بعد کیا سلوک کیا؟ کچھ ان میں سے قیدی تھے اور کچھ جو ہے اپنے خون میں لت پت تھے، کیا یہی تم جزا دیتے اگر میں تمہیں نصیحت کر کے جاتا کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے اہل میں تم نے برائی سے پیش آنا ہے، تو پھر بھی کیا تم یہی جزا دیتے نا؟ یعنی گویا میری نصیحت یہ تھی کہ جتنا ہو سکے میرے اہل بیت سے کے ساتھ ظلم کرنا، تم نے اس طرح کا رویہ رکھا ہے، اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ پھر فرمایا ویلک یا یزید، ہلاکت تیرا مقدر ہے، انک لو تدری ما صنعت وما الذی ارتکبت من ابی و اہل بیتی و اخی و عمومتی، اگر تو جانتا ہوتا کہ تو نے کیا کیا ہے، کیا جرم کا ارتکاب کیا ہے میرے باپ کے حق میں، میرے اہل بیت، میرے بھائی، میرے چچا کے حق میں، تو پہاڑوں میں بھاگ جاتا، تو ریتوں پر سوتا، تو ہلاکت کو ندا دیتا کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ ان یکون رأس الحسین ابن فاطمہ وعلی منصوبا علی باب المدینہ، کہ فاطمہ اور علی کے بیٹے کا سر شہر کے دروازے پر موجود ہو، وہو ودیعۃ رسول اللہ فیکم، جب کہ وہ رسول اللہ کی تمہارے اندر امانت تھے، فبشر بالخزي والندامۃ غدا، کل کی رسوائی اور شرمندگی کے لیے تیار ہو جا یا یزید، اذا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ جس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ دن ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس انداز میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسے مظلوم کی گفتگو کرنا، یہ کوئی علی یا علی کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ ان روایات سے چند ایک ہمیں نکات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ نکتہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یزید کے سامنے کس طرح ڈٹ کر، کس طرح جم کر وہ بات کر رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے یزید کی باتوں کا۔ دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں میں یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ یزید کے گردن پر ہے، کہ تو نے کیا، کیونکہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید تو نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ یزید کوشش کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ڈالے، یا خود امام حسین علیہ السلام پر، یا کبھی کہتا ہے مجھے علم نہیں تھا، یا کبھی کہتا ہے ابن مرجانہ نے کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر حق و باطل میں کس طرح تمیز دے رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد کیسے تھے اور تیرے آباء و اجداد کیسے تھے، ہمیشہ سے تم باطل پہ تھے اور میرے آباء و اجداد حق پر تھے، اور دربار میں کسی کی جرأت نہیں تھی ان میں سے کسی بات کے بارے میں کہے کہ غلط بات ہے۔ ایسے تاریخی یہ اشارے تھے ایسے واقعات کی طرف کہ جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اور چوتھا یہ بھی ہے کہ یزید اس قدر مجبور ہو جاتا تھا، اس قدر اس کی رسوائی ہو رہی تھی دربار میں کہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اور چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو کبھی کوئی جھوٹ اور کبھی کوئی جھوٹ، کبھی کہتا مجھے علم نہیں ہے،
کبھی کہتا کہ نہیں تیرے آپ کے بابا نے ظلم کیا اور وہ اس سے حکومت چھیننا چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے حکومت چھیننا چاہتا تھا اور میں نے قتل کروایا، لیکن ادھر سے کہتا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، ادھر سے کہتا تھا کہ بس اللہ نے جو کیا ہے وہ ہونا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام نے ساری کلی کھول کر رکھ دی اور ایک دفعہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دفعہ نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ یزید نے ارادہ کر لیا کہ امام علیہ السلام کو قتل کرا دے، ڈر رہا تھا کہ کہیں حالات جو ہے بے قابو نہ ہو جائے۔ قطب راوندی نے لکھا ہے کہ جب علی ابن الحسین کو لایا گیا امام زین العابدین کو یزید کے دربار میں، تو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ہونٹ متحرک تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، تو پوچھتا ہے کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، اپنے دادا سے یہ سنا تھا، انہوں نے اپنے نانا سے نقل کیا، علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر بغیر کلام کی اپنے ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اصبحت اسبحک واحمدک واہلک واکبرک وامجدک بعدد ما ادیر بہ سبحتی، یہ تسبیح کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے دانے گراتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی یہاں پڑھتے پڑھتے وہ جب اپنے فراش تک، اپنے بستر تک چلا جاتا ہے اور پھر جب سوتا ہے تو اپنے بستر کے نیچے رکھ دیتا ہے، تکیے کے نیچے، تو اس کا یہ تسبیح شمار ہوتی رہتی ہے۔ تو میں نے یہ اپنے جد کی اس سنت پر عمل کیا ہے۔ تو گویا اللہ نے اس ذکر میں اتنی برکت رکھی تھی کہ یزید کا ارادہ پورا نہ ہوا۔ بعض درباریوں میں سے چاپلوس قسم کے کچھ لوگ تھے جو یزید کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کر دے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ جب علی ابن الحسین کو لایا گیا تو یزید کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا ہے اے علی ابن الحسین؟ تو امام نے جواب دیا رأیت ما قضاہ اللہ عز وجل قبل ان یخلق السماوات والارض، میں نے اللہ کی وہ تقدیر اور قضا دیکھی ہے جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے خلق سے پہلے کر رکھی تھی۔ یزید نے مشورہ کیا تو کہ میں کیا کروں، تو کچھ نے کہا کہ اے یزید اسے قتل کر دو۔ جب یہ مشورہ سنا امام زین العابدین نے بعض لوگوں کی طرف سے، تو بول پڑے اور فرمایا کہ لقد اشار علیک ہؤلاء بخلاف ما اشار جلساء فرعون، یہ لوگ تجھے اس کے برعکس مشورہ دے رہے ہیں جو مشورہ فرعون کے ساتھیوں نے فرعون کو دیا تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب فرعون نے مشورہ کیا تو انہوں نے قرآن کے بقول انہوں نے جواب دیا ارجہ و اخاہ، کہ مہلت دو، ابھی موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو ابھی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑنے کا مشورہ دیا جبکہ یہ لوگ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، لہٰذا فرعون کو مشورہ دینے والے تیرے مشورہ دینے والوں سے بہتر تھے، کیونکہ وہ صحیح رائے پر تھے اور یہ غلط پر ہے، اس لیے کہ انبیاء اور ان کی اولادوں کو قتل نہیں کرتا مگر جو اپنی باپ کی اولاد نہیں ہوتا ہے۔ حرامزادے آدمی کا کام ہے کہ وہ انبیاء اور اولاد انبیاء کو قتل کرے۔ تو گویا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے اگرچہ ظالم تھے، اگرچہ فرعون کو خدا مانتے تھے، لیکن حرامزادے نہیں تھے، تیرے دربار میں بیٹھنے والے حرامزادے ہیں، اس لیے کہ وہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں جبکہ میں اولاد انبیاء میں سے ہوں۔ اس جرأت سے مقابلہ کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ سلام ہے امام کی اس جرأت کو
کہ جس ماحول میں زندہ رہنا مشکل ہو اس ماحول میں اس طرح بہادری سے بات کرنا اور ثبوت دینا، واقعاً یہ میدان اس کو اگر سجتا ہے تو علی ابن الحسین زین العابدین کو سجتا ہے۔ ان واقعات میں سے جو امام علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، ایک واقعہ یہ ہوا کہ اہل شام میں سے ایک آدمی نے، ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت لکھی ہے کہ اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے لیے ان کو قیدی بنانا حلال ہے۔ تو جو ہی امام زین العابدین نے یہ جملہ سنا اس خبیث انسان کا، تو امام نے فرمایا کذبت ولعنت، جھوٹا ہے تو اور کمینہ ہے تو، ماذا لک الا ان تخرج من ملتنا، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتا کہ تو ہمیں قیدی بنائے، غلام بنائے۔ اس کی مراد تھا کہ ہمارے لیے ان کو غلام بنانا، کنیزیں بنانا جائز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ حلال نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ تو ہمارے مذہب سے نکل کر کسی اور مذہب میں چلا جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، کافر ہو جائے، وَتَأْتِ بِغَيْرِ دِينِنَا، اور ہمارے دین کے علاوہ کوئی دین لے آئے۔ تو پھر یزید کا بھی سر جھک گیا اور شامی سے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، خاموش ہو جا۔ قاضی نعمان نے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ اس نے کہ یزید سے یہ خطاب کیا کہ یا امیر المومنین نساؤہم لنا حلال، یعنی واضح طور پر کہا کہ ان کی خواتین کو کنیزیں بنانا ہمارے لیے جائز ہے۔ دیکھیں زمانہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ اہل بیت رسول جن کی بار بار رسول اللہ اپنے بعد وصیت کرتے چلے گئے ہیں، میں تمہارے درمیان کتاب اور اپنی اطرت و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی نبی کی امت کہلانے والے کہہ رہے ہیں بنات نبی کو ہمارے لیے کنیزیں بنانا حلال ہے۔ تو علی ابن الحسین کو پھر بولنا پڑا، فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جا تو پھر تو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ یزید نے سر جھکا لیے شرم سے، اور وَآمَرَ بِالنِّسْوَةِ فَأُدْخِلْنَ إِلَىٰ نِسَائِهِ، شرم آیا اس منحوس خبیث کو، حکم دیا کہ ان خواتین کو میرے گھر میں داخل کیا جائے۔ یہاں تک ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے کس طرح سے اپنے بھائی کی نصرت کی اور کس طرح سے علی کی اس علی بیٹی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے شانہ بے شانہ کھڑے ہو کر کس طرح اپنے بھائی کی اس تحریک میں حصہ لیا اور دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔